مدینے کی پرسکون راتیں تھیں۔ اللہ کے نبی دین اسلام کی دعوت، عبادت اور لوگوں کی اصلاح میں مصروف تھے، لیکن اسلام کے دشمن خاموش نہ تھے۔ یہود کے بعض لوگ اندر ہی اندر شدید حسد اور دشمنی رکھتے تھے۔ انہی میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا لبید بن اسیم۔ وہ جادو جانتا تھا اور دل ہی دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بغض رکھتا تھا۔ اس نے ایک خطرناک منصوبہ بنایا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند بال، کنگھی کے دتانے اور کچھ چیزیں حاصل کی اور ان پر جادو کیا۔ پھر ان چیزوں کو ایک کنویں میں چھپا کر رکھ دیا جسے زربان کہا جاتا تھا۔ کچھ دنوں بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس جادو کا اثر ظاہر ہونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی کمزوری محسوس ہوتی، طبیعت بوجھل رہتی اور کبھی ایسا محسوس ہوتا کہ کوئی کام کیا ہے حالانکہ وہ نہ کیا ہوتا۔ لیکن یاد رہے کہ اس جادو کا اثر صرف جسمانی اور ظاہری امور پر تھا، وحی، دین اور اللہ کے پیغام پر اس کا کوئی اثر نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی ہوئی تھی۔ ایک رات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت سے آگاہ فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے آئے ہیں، ایک سرہانے بیٹھا اور دوسرا پاؤں کی طرف بیٹھا۔ ایک نے پوچھا انہیں کیا بیماری ہے؟ دوسرے نے جواب دیا ان پر جادو کیا گیا ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ جادو کس نے کیا ہے؟ جواب ملا لبید بن اسیم نے۔ پھر بتایا گیا کہ جادو کن چیزوں پر کیا گیا ہے اور کہاں رکھا گیا ہے۔ صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ساتھ لیا اور اس کنویں کی طرف تشریف لے گئے۔ جب کنویں سے وہ چیزیں نکالی گئیں تو وہ واقعی وہاں وہی سامان موجود تھا جس کی خبر دی گئی تھی۔ کنویں کا پانی ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے مہندی کا رنگ اس میں گھول گیا ہو، اور کھجور کے درختوں کے پتے شیطان کے سروں کی طرح خوفناک دکھائی دیتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر عظیم سورتیں نازل فرمائیں، یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سورتوں کی تلاوت شروع کر دی اور جادو کے اثرات ختم ہوتے جاتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مکمل شفا عطا فرمائی آپ کو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اس جادو کرنے والے کو قتل نہ کر دیں؟ لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے شفا دے دی ہے اور میں لوگوں میں شر پھیلانا پسند نہیں کرتا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جادو ایک حقیقت ہے مگر اللہ کی قدرت سب سے بڑی ہے۔ یہ واقعہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔